السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 33 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو منہ موڑ گیا اور اس نے دیا تھوڑا اور پھر بند کر دیا۔ وَعَاطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اکدا مطلب زمین کوئی کھود رہا ہو نا اور سخت پتھر کوئی آ جائے اور وہ پتھر اس کے کام کو روک دے، اب آگے وہ کھود نہیں پا رہا، تو اس کو کہتے ہیں اکدا۔ تو مطلب پہلے وہ مال دے رہا تھا پھر اس نے روک دیا۔ یہ کہا جاتا ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ وہ اٹریکٹ ہوا تھا قرآن کی طرف، اسلام کی طرف وہ مائل ہوا تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ حق ہے، مگر پھر اس کے دوستوں نے اس کو غیرت دلائی کہ کیسے آدمی ہو تم، یہ دین ایکسیپٹ کرو گے تو تمہاری تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی، تم کیا کرنے لگے ہو۔ ایک نے کہا کہ میں اپنے ذمہ لے لوں گا تمہارے بھائی سارے گناہ، تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی، تم مجھے اتنا مال دے دو، میں اپنے ذمہ سارا کچھ لے لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا معنی کہ ہر وہ شخص جو پہلے اپنا مال دیتا تھا پھر وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا وہ غیب کو دیکھ آیا ہے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں اتنا دے دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، یا میرا کیا بنے گا، یا میرے پاس کیا بچے گا۔ تو کیا یہ غیب دیکھ آیا ہے کہ پہلے دیتا تھا اور پھر اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، منہ موڑ لیا اس سے؟ تو مال خرچ کرنے کی یہاں پر بات آئی ہے۔ تو پہلی بات ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ دوسرا مطلب کہ جو مال پہلے دیتا تھا پھر اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ تیسری بات، کوئی بھی انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پہلے فرمانبرداری کرتا تھا پھر دور ہو گیا، اس نے فرمانبرداری کرنا چھوڑ دی، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ کیا وہ دیکھ آیا ہے غیب کو کہ وہاں پر سب اللہ تعالیٰ اس کو اچھا ہی دے گا، وہی ملے گا جو یہاں پر ملا ہوا ہے، اور میرا سب کچھ وہاں پر بھی سیف ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا وہ غیب کو دیکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایکچولی اس طرح کے بندے کی مذمت کی ہے یہاں پر کہ جو پہلے نیکی کے کام کیا کرتا تھا، اس راستے پر تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا اس راستے کو، وہ اطاعت سے منہ پھیر لے۔ اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو پہلے کیا کرتے تھے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ بدقسمتی ہے یہ بہت بڑی انسان کی کہ انسان کو اللہ چانس بھی دے، وہ نیکی شروع بھی کر دے، ٹریک پر آ جائے اور پھر اس کے بعد پھر چھوڑ بیٹھے اور اس راستے سے رکنے کے ہزار بہانے تلاش کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بھی بہانہ مینشن نہیں کیا، بلکہ فرمایا اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى۔ کوئی کچھ بھی کہے، جاب شروع کر دی ہے، ٹائم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، نیکی کرتا تھا پہلے، بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، آتا یا اکتا؟ پہلے جو تھوڑا بہت کیا کرتا تھا اس سے رک گیا، آتا پسند ہے نا، روکنے والا تو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، جو منہ موڑ جائے وہ تو پسند نہیں ہے۔ ام لم ينبأ بما صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفی، کیا نہیں خبر دیا گیا اس چیز کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ کیا انہوں نے وفا کی تھی؟ مطلب عہد و پیمان کو پورا کیا۔ کس چیز کا عہد؟ اطاعت کا۔ اب دیکھیں نا، پوری زندگی ان کی اطاعت کا حق ادا کرنے میں گزر گئی۔ آگ میں کود جاؤ، آگ میں کود گئے، بیٹے کی قربانی دو، بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے، بیوی بچوں کو بیابان میں چھوڑاؤ، وہ کر دیا، وطن چھوڑ دو، وہ چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دو، وہ چھوڑ دیا۔ اطاعت کا واقعی میں انہوں نے حق ادا کر دیا، بڑھاپے تک بھی پیچھے نہیں ہٹے، وفا کی تھی انہوں نے۔ وفا دیکھنی ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ وفا کیا چیز ہوتی ہے، کتنی بڑی آزمائش امتحان پہ وہ پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری تعریف کی ہے نا ان کی وفا کہہ کر، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو بیان کر دیا کہ انہوں نے ہر قول کو سچ کر دکھایا۔ جب ان کے رب نے ان کو کہا فرمانبردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا میں فرمانبردار ہو گیا، کوئی آگے سے سوال ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں آگے سے۔ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ سب باتیں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھیں۔ کیا یہ باتیں نہیں پہنچی؟ کسی کو پتہ نہیں چلا؟
پتہ تھا سب کو، آگے آ رہی ہے اس کی بات، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تھے، ان میں یہ بات آئی تھی۔ کیا بات؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ بات کہ یاد رکھنا کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھی ہوئی تھی۔ کیا یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلی؟ کیا کسی کو خبر نہیں ملی اس کی کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی؟ یہ بات سمجھ لو اچھی طرح، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اچھا، اب لوگ اپنا ہاتھ دینے سے کیوں روک لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ باتیں نا شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ تو جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو خود اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا نا۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے نا کہ اچھا میرا بوجھ تو کوئی اور اٹھائے گا نہیں، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، نہ کوئی استاد، نہ میرے ماں باپ، نہ میرے بچے، نہ میرے ہسبینڈ، تو میں کیوں پھر ان کے پیچھے اپنی آخرت گنواؤں؟ یہ بات انسان بھولتا ہے نا، تبھی پھر اس کے کہنے پر وہ کر دیا، اس کے کہنے پر یہ کر دیا۔ لیکن جب انسان سوچتا ہے نا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، جب اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے نا کہ کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ میرے کون سے بوجھ انہوں نے اٹھا لینے ہیں وہاں پر؟ بوجھ اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے، کوئی حال تک نہیں پوچھے گا، دور بھاگیں گے کہ کہیں مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ وہ دن تو ایسا ہے کہ انسان اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا اور اس کے پیارے اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ کہیں ہم سے یہ کچھ مانگ نہ لے۔ دنیا میں کسی پر کوئی غم آئے نا اور کوئی پوچھے نہیں تو افسوس ہوتا ہے نا کہ میں نے کون سا کچھ مانگ لینا تھا لیکن پوچھا بھی نہیں اس نے۔ تو یہ تھاٹ انسان کو نا غمگین کر دیتی ہے کہ اس نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ وہاں پر کیا حال ہوگا جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اور کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ بوجھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، کتراتے پھریں گے ایک دوسرے سے۔ تو پھر کیا ہم ان کی خاطر گناہ کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دیکھنا تک نہیں ہے؟ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں، ابھی وہ حدیث میرے سامنے نہیں ہے۔ مفہوم ہے کہ اگر انسان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چاہے وہ لوگوں کو ناراض کر بھی دے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس سے خوش کر دے گا ایک دن۔ لیکن اگر تم نے یہ کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا لوگوں کی خاطر، تو یقین کریں چاہے پھر اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اپنی اولاد بھی کھڑی ہو جاتی ہے ایک دن ماں باپ کے خلاف، بولنے لگتی ہے۔ پھر ماں باپ روتے پھرتے ہیں کہ ہائے ان کے پیچھے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اللہ تک کو ناراض کر دیا، یہ میرے نہ بنے، روتے ہیں پھر ماں باپ، تو وہ بھی اپنے نہیں بنتے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیا کوئی کہہ سکے گا اس دن کہ میری دوست مجھے یہ کہتی تھی، میرا شوہر مجھے یہ کہتا تھا، میرے سسرال والے ایسے تھے؟ کیا ان پر کوئی ڈال سکے گا؟ جب دل چاہے نا کہ کسی دوست کی خاطر میں اللہ کا حکم توڑ دوں تو فوراً یہ آیت یاد کر لیا کریں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ یہ آیت دوسری جگہ بھی ہے قرآن کریم میں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں چلی گئی تو پیچھے سے میرے بچے پڑھ پڑھ کر مجھے بخشتے رہیں گے، ان کو نصیحت میں نے کر لی ہے، خود تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کو ہاں کہہ دیا ہے میں نے کہ پیچھے پڑھ پڑھ کر بھیجتے رہنا۔ نہیں، جو کوشش تم خود اپنے لیے کر سکتے ہو نا وہ کرو۔ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ خود کوشش کرتا ہے، کسی اور کی کوشش اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ جیسے کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا نا، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ، کوئی کسی کی سزا نہیں بھگتے گا، کوئی کسی کا عذاب نہیں بھگتے گا۔ اسی طرح نیکیوں میں بھی جو تم نے خود کی ہوگی اسی کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی نے اسی آیت کو لے کر یہ مسئلہ حل کیا ہے، جو ہمارے ہاں بہت کنفیوژن ہوتی ہے نا، اور لوگوں کے ہاں بہت بحثیں بھی ہوتی ہیں اس پر کہ قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو پہنچایا جائے تو پہنچتا ہے کہ نہیں، بڑی بحثیں ہوتی ہیں اس پر۔ تو انہوں نے اسی آیت کو لے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ خود کوشش کرتا ہے، دوسروں کی ہوئی کوشش اس کو کیسے کام آ جائے گی؟ اور اسی بات سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کا ثواب نہیں پہنچتا، نہ ہی یہ اس کا اپنا عمل ہے جو مر گیا،
اس نے جتنا اپنی زندگی میں قرآن پڑھا اسی کا اس کو ثواب ملے گا، چاہے تھوڑا پڑھا، چاہے زیادہ پڑھا، چاہے پڑھا ہی نہیں، وہی اس کو بدلہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو اس کا کوئی جواز بیان فرمایا، نہ ہی اپنی امت کو اس پر رغبت دلائی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق دلاتے نا، جیسے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کے لیے دعائیں کیا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی نا، رغبت دلائی کہ تم دعائیں کیا کرو اپنے مردوں کے لیے، لیکن قرآن خوانی پر تاکید نہیں فرمائی، نہ ہی آمادگی ظاہر کی کہ تم یہ کرو، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی فرمان ہے، کوئی اشارہ ہی دے دیا ہوتا، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے پڑھ پڑھ کر ثواب پہنچایا ہو۔ اگر یہ نیکی ہوتی اور شرع کے مطابق عمل ہوتا تو وہ تو ہم سے زیادہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے نا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ فائدہ آپ کو ملے گا، آپ تو اس نیت سے پڑھ رہے ہیں نا کہ اس کو فائدہ ملے، مردے کو، تبھی پھر اس کے گھر جا جا کر پڑھتے ہیں نا، تو آپ کی نیت تو یہ ہے کہ اس کو ثواب ملے، ورنہ آپ اس وقت اس کے گھر جا کر نہ پڑھ رہے ہوتے۔ تو نیکی کا کام بھی، ثواب کا کام بھی، وہ بھی ہمیں اللہ اور رسول سے ہی پتہ چلے گا۔ میں اپنی رائے دے دوں، اپنا قیاس، اپنی گمان، اپنے خیال کے مطابق کام کروں، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ضرور کریں، جیسے دعا ہے، صدقہ ہے، مثلاً حج کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی علم انسان چھوڑ جائے، صدقہ جاریہ میں 3 چیزیں ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ چلتا رہتا ہے اس کا ثواب، جس میں نیک اولاد ہے، صدقہ کرنا ہے، یعنی کسی نیک کام میں مال کو لگایا اور اس کا فائدہ پھر لوگ اٹھاتے رہیں، یا علم چھوڑ گیا، اس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، تو یہ تینوں چیزیں بھی اس کا اپنا عمل ہے نا جو وہ چھوڑ کر گیا ہے۔ اولاد کی تربیت بھی کی ہوگی اچھی، مال بھی اپنا لگایا ہوگا، قربانی دی ہوگی، پھر علم بھی کسی کو دیا ہوگا، پہنچایا ہوگا، اس کے لیے محنت کی ہوگی، تو یہ اس کی اپنی کوشش تھی نا جو آگے چلتا گیا۔ اب اس میں کیا کہ خود تو ساری زندگی قرآن پڑھا نہیں یا فرصت نہیں ملی، بعد میں لوگوں میں اناؤنسمنٹ کر دینا کہ ان کے پیچھے 10 قرآن ختم کرنے ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیے تو آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے، جو کام آپ زندگی میں کسی کے لیے کر سکتے ہیں نا، وہی مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سمپل۔ زندگی میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو رکھوا سکتا ہے، اسی طرح مر جائے تو اس کے وارث روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میں فرض کی بات کر رہی ہوں، نفلی نہیں۔ اسی طرح زندگی میں کوئی بیمار ہے، حج نہیں کر سکتا اور اس کی خواہش ہے تو حج بدل کیا جا سکتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی حج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے زندگی میں کوئی بیمار ہے اور نماز کسی کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح کسی کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نمازیں نہیں پڑھ سکتا کوئی، یا اس کے نام کے نفل پڑھ رہی ہوں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ زندگی میں بھی کسی کے لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کہیں کہ میں آپ کے لیے ایک پارہ آج پڑھ لیتی ہوں، اس کا ثواب آپ کو ملے، نہیں ہوتا نا ایسے۔ تو مرنے کے بعد کیسے آٹومیٹک قرآن کا ثواب مردے کو ملنا شروع ہو گیا؟ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ہر انسان کی اپنی سعی ہے، اپنی کوشش ہے۔ یہ بات جب ذہن میں بیٹھ جائے نا کہ بھائی میری اپنی کوشش نے میرے کام آنا ہے، کسی اور نے تو میرے کام آنا ہی نہیں، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اپنی کوششوں کو تیز کر دے گا نا۔ جیسے گھر کے کام مجھے پتہ ہوتا ہے میں نے خود ہی کرنا ہے، یہ برتن کا کام مجھے پتہ ہے، سارا دن بھی پڑے رہیں گے نا تو مجھے پتہ ہے کہ آخر میں نہیں دھونے، کسی اور نے نہیں دھونے یہ، تو جو چیز مجھے پتہ ہوتا ہے نا میری ذمہ داری ہے، مجھے ہی کرنا ہے، تو پھر میں کیا کروں گی؟ جلدی جلدی اپنے کام نپٹاؤں گی نا، کہ میں بس ختم کروں اس کو، چاہے بیمار ہوں، چاہے ٹھیک ہوں، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو آخرت کی زندگی کے لیے جب پتہ ہو نا کہ مجھے ہی کرنا ہے، نہ کوئی کرے گا اور نہ کوئی کر سکتا ہے، مجھے میری ہی کوشش کام آنی ہے، تو کیا کروں گی؟ کسی اور پر نہیں چھوڑوں گی نا، کسی اور پر بھروسہ کر کے نہیں آرام سے بیٹھ جاؤں گی نا، ڈیلے نہیں کروں گی اس کو، پھر میں سیریس ہو جاؤں گی، مجھے ہوگا کہ میں جلدی جلدی اس کو کرنے کی کوشش کروں، جتنا جلدی ہو سکے اس کو میں کروں۔ تو ہر شخص خود ہی محنت کر کے دوڑ لگائے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ اتنے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں کہوں کوشش میں نے کر لی ہے بس ٹھیک ہے قبول ہو ہی جائے گی، نہیں، وہ دیکھی جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا دیکھا جائے گا؟ کہ اس میں اخلاص تھا بھی کہ نہیں، ایسی تو نہیں کہ نیکی میں ریاکاری آ گئی ہو، ایسی تو نہیں کہ اس کے بعد احسان جتائے ہوں، ایسی تو نہیں کہ کسی اور کی نام کی ہو۔ کوشش بھی وہاں پر چیکنگ ہوگی، جیسے سامان چیک ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ٹھیک لائے کہ نہیں، ایسے آپ کو نہیں نکلنے دیا جاتا۔ اسی طرح کوشش بھی جانچ پڑتال کی جائے گی اس کی
دوسرا مطلب کہ جو بھی کوشش کرتا ہے نا اللہ کے ہاں سب لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ضرور اس کا بدلہ ملے گا، ضائع نہیں ہوگی یہ۔ اگر آج تم کچھ قربانی دیتے ہو نا تو وہ دیکھی جائے گی، بھلائی نہیں جائے گی، ضائع نہیں ہوگی۔ اگر واقعی میں اخلاص کے ساتھ کی ہوگی نا تو ضرور اس کا بدلہ پاؤ گے۔ قرآن پر تم نے عمل کیا تو لوگوں کی باتیں تانے سنے، یہ نہ سوچنا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس چیز سے گزری ہوں۔ نہیں، اللہ کے ہاں وہ نوٹس ہو گیا ہے، اور اس دن بھی دیکھی جائے گی تمہاری یہ قربانی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دین پر چلنا آج کے وقت میں کتنا مشکل ہے، پھر بھی تم اسٹرگل کر رہے ہو، پھر بھی تم کوشش کیے جا رہے ہو، سب کی مخالفت کے باوجود کر رہے ہو۔ تمہاری کوشش ہی دیکھی جائے گی، تمہیں نوازا بھی جائے گا۔ جو تم نے اخلاص سے کیا ہوگا نا اس کے لیے تو بڑی تسلی ہے اس میں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس نے تو وہاں پر بھی دیکھنا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا مثقال ذرۃ، ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی نا، کوئی میری کوشش ہوگی تو اس کو بھی وہ سامنے لے آئے گا، اور جو کوئی برائی کی کوشش کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ ثم یجزا الجزاء الاوفی، پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو پورا بدلہ، نیکی ہوگی یا بدی اسی کے مطابق پورا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ وہ جزا سزا کا ہی تو دن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آیات کو دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔